بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، ایک خاتون نے ایک سوال کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے لیے یعنی مرحومین کی طرف سے، تو کیا کوئی قرآن یا کوئی عبادت ہم اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ ایک عجیب قسم کا سوال ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے اس عورت کا نام نہیں بتایا ہے، اس خاتون کا نام نہیں بتایا ہے، اور اس لیے نہیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا، اس لیے ہر آدمی، ہر عورت یہ کوشش کرے کہ عورت کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے، لیکن ایک ہی عورت کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو قرآن کریم کے اندر اس کی جو ہے نفی کی گئی، یعنی مذمت کی گئی، اور ان کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ ہر آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا نام یوں ہی ظاہر کر دیتا ہے بلا کسی ضرورت کے، الا یہ کہ کسی کو کسی نام کی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ حدیثوں کے اندر عورتوں کے نام ان کے ذکروں کے ساتھ ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام احادیث کے اندر موجود ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام احادیث کے اندر موجود ہے، اور بھی باقی تمام بیویوں کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کرام کی بیویوں کے اور بیٹیوں کے نام بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، بلا ضرورت اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے نام کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ ان کے نام کا بھی پردہ ہے، اس لیے میں نے اس عورت کے، اس خاتون کے نام کو پردے میں رکھا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ہم کوئی عبادت جیسا کہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آسان اور سلیس یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ تمام تر عبادات اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ نماز کے قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں ہم جو سب سے پہلی دعا پڑھتے ہیں وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عزیز دوستو، اس کے ترجمے پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں زبانی، جتنی بھی عبادات ہیں جسمانی، اور جتنی بھی عبادات ہیں مالی، اور جتنی بھی عبادات ہیں قولی، وہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان عبادات کو کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو
کہ عبادات صرف ایک اللہ کی عبادات کی جاتی ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اکیلا اور یکتا ہے الہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ ہماری تمام عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو فلاں عبادت کی ہے، یہ ہم نے اس کے لیے کی ہے، فلاں مرحوم کے لیے کی ہے، یا فلاں زندہ کے لیے کی ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں فرائض کے سوا، واجبات کے سوا، اس میں اختلاف ہے۔ فرائض اور واجبات کے سوا جتنی ہم عبادات کرتے ہیں، ان میں ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جو یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہے ہم فلاں اپنے ملنے والے کو، فلاں اپنے دوست کو، فلاں رشتہ دار کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو اپنے دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ اس کو دعا میں یہ الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اگر کوئی کہہ بھی دے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ میں جو کچھ پڑھوں گا میں اپنے فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچاؤں گا، صرف اتنا کافی ہے۔ اور اس میں ثواب پہنچانے کے لیے بھی بہت ساری رسومات اور بہت ساری بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پارا پارا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو ایک ساتھ اجتماعی دعا کے ساتھ اس کو بخشتے ہیں۔ عزیز دوستو، قرآن اور حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اپنے دل میں، صرف اپنے دل میں، ہاتھ اٹھا کر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دل میں یہ کہیں، یا اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے اس کا جو ثواب ہے میرے فلاں ملنے والے کو، فلاں میرے دوست کو، میرے باپ کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانی کو، یا جس کو آپ چاہیں اس کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ثواب احادیث کی روشنی میں پہنچتا بھی ہے مردے کو۔ عزیز دوستو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں لوگ اجتماعی طور پر صرف مرنے والے کے لیے اجتماعی جو دعا ہے وہ ایک ہی دعا ہے، وہ ایک ہی نماز ہے، اس کے سوا کوئی دعا اجتماعی نہیں ہے مرنے والے کے لیے، اور وہ دعا مقرر کر دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی شکل میں۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز جنازہ کے اندر وجلہ ثناء کا شامل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ اس کے سوا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، یہ اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ عزیز دوستو، کوئی نماز ایسی نہیں جو بغیر سورہ فاتحہ کے ادا ہو جاتی ہو، اس لیے سورہ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ پڑھنا بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں سے کوئی آیت، کوئی سورت ضرور پڑھیں۔ اس کی بھی احادیث کے اندر جو ہے تاکید آئی ہے، اور کئی مقامات پر اس کا حکم موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ قرآن کے اندر نہیں، البتہ حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ سوائے جنازے کی نماز کے میت کے لیے کوئی دعا اجتماعی نہیں ہوتی۔ اس کے سوا ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ جب ہم تیسری تکبیر کہنے کے بعد ایک دعا اور پڑھتے ہیں، لوگوں نے اس کے لیے بھی
ایک الگ درود شریف گھڑ رکھی ہے۔ عزیز دوستو، اس درود کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہی درود پڑھتے تھے جو ہم نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور اس کو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی کوششوں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہی درود جو ہم نماز میں اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں، وہی درود ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، پہلی تکبیر کے بعد سبحانہ، الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ اتنی جامع دعا ہے 8 قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص دعا ہے وہ، اور بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے الفاظوں کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور جب کسی کے لیے اس دعا کو پڑھیں تو اس کے الفاظ پر اور اس کے معنی اور مطلب پر بھی غور کرتے رہیں۔ اللہم اغفر، اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مغفرت فرما دے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگ لے اس نے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر لیا، اور جس کو عافیت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ لیکن یہاں اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے تمام زندوں کی مغفرت فرما۔ کس کی مغفرت فرما؟ ہمارے تمام زندوں کی، ومیتنا، اور تمام مردوں کی۔ جو جنازہ سامنے رکھا ہے اس کے لیے بھی دعا ہو گئی، اور جتنے دنیا کے اندر موجود زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو گئی، اور جتنے قبروں کے اندر دفن ہیں، مومن مرد عورت، مسلم مرد عورت، تمام کے لیے یہ دعا بہت جامع ہو گئی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یعنی ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے تمام مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس سے آگے الفاظ ہیں وشاہدینا۔ عزیز دوستو، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس لیے نماز جنازہ کی بڑی فضیلت ہے، نماز جنازہ کی بڑی فضیلت ہے، اور میں نے یہاں تک بھی احادیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو شخص میت کو کفن پہناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام عیوب پر قیامت کے روز پردہ ڈال دے گا۔ عزیز دوستو، پتہ چل گیا، لیکن ان احادیث کی سند مجھ تک ابھی نہیں پہنچی ہے، یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، البتہ یہ کام ہے بڑی فضیلت کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دعا ہم کو فرمائی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اس سے آگے فرمایا وغائبنا، وہ تمام کے تمام لوگ، وہ خواہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں، کسی بھی گاؤں کے اندر رہتے ہوں، کسی بھی بستی کے اندر رہتے ہوں، کسی بھی شہر کے اندر رہتے ہوں، کسی بھی گھر کے اندر رہتے ہوں، ان تمام کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دی کہ جو یہاں غائب ہیں، یہاں حاضر نہیں ہیں، ان کے لیے ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ وصغیرنا، اس میں ایک الفاظ ہے وصغیرنا، اس میں فرما چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ چھوٹے تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، اللہ نے قلم اٹھا رکھا ہے چھوٹوں سے، اللہ نے قلم اٹھا رکھا ہے مجنوں اور پاگلوں سے، اللہ نے قلم اٹھا رکھا ہے بھولے ہوئے سے، اللہ نے قلم اٹھا رکھا ہے کس سے؟ جو سو گیا ہو۔ لیکن یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں چھوٹوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی گئی۔ وصغیرنا، اس سے آگے فرمایا وکبیرنا، اور تمام تر بڑوں کی بھی، ہمارے
बुज़ुर्गों की भी, हमारे तमाम तर सब की मग़फ़िरत फरमा। इससे आगे फरमाया वज़करिना व उनसाना, और हमारे तमाम मर्द और तमाम औरतों की भी मग़फ़िरत फरमा। अज़ीज़ दोस्तों, ये 8 चीज़ें हैं इस दुआ के अंदर। इसके बाद में चौथी तकबीर कही जाती है और उस चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है, और बाज़ लोग 5वीं तकबीर भी कहते हैं, लेकिन अमूमन उस तकबीर को शिया हज़रात कहते हैं। इस हदीस की सनद अगर अब मेरे सामने कोई आ गई तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सामने बयान करने की। अलबत्ता 4 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा सही अहादीस से साबित है, और चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों तरफ सलाम फेरना भी साबित है, और बाज़ लोगों को एक तरफ सलाम फेरते हुए भी देखा है। लेकिन एक तरफ वाली हदीस मेरी नज़रों से अभी सही तौर पर नहीं गुज़री है। अलबत्ता अगर वो हदीस भी मेरी नज़रों से सही गुज़र जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फ़िरक़ा वारियत से हटकर वो हदीस भी आपके सामने पेश कर दी जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, पता चल गया कि हम मुर्दे के लिए क्या कर सकते हैं। मुर्दे के लिए भी हम कोई भी नेकी करके, सदका करके, खैरात करके। बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी हमारे फ़लाँ मिलने वाले को जो मरहूम है ये फ़लाँ खाने की चीज़ बड़ी पसंद थी, इसलिए वो खाना बनाओ और किसी गरीब को खिलाओ। याद रखो अज़ीज़ दोस्तों, वो खाना उसको हरगिज़ नहीं पहुंचता, और जो ये अक़ीदा रखता है ये अक़ीदा बिल्कुल फासिद है। बल्कि उस खाने को जो तुम खाना खिला रहे हो उसका सवाब उसको पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी कोई क़ैद नहीं है कि वो उस खाने को पसंद करता हो, या उस रंग के कपड़े को पसंद करता हो, या उस चीज़ को पसंद करता हो तो हम उसी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दे करके जो है उसके लिए सवाब पहुँचाएँ। बल्कि हम अपनी तरफ से जो चीज़ हमें पसंद हो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज़ हमें अच्छी से अच्छी लग रही हो, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा महबूब हो और हम उसको आसानी से जो है अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में दें और उसका सवाब अपने बुज़ुर्गों को पहुँचाने की कोशिश करें। अज़ीज़ दोस्तों, इसके सिवा अगर कोई इबादत किसी के लिए करता है अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को छोड़कर, तो वो यकीनन अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर ऐसा बना रहा है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, खालिदीन फ़ीहा, जो हमेशा हमेशा रहने वाली जगह हो जाएगी फिर उसकी, अगर उसने ऐसा किया तो। अगर किसी ने ऐसा कर दिया हो तो अज़ीज़ दोस्तों तौबा लाजिम है, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फिर से पढ़ना उस पर लाजिम है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिस गुनाह की माफ़ी का कोई इम्कान नहीं। ये ऐसा गुनाह है जिस गुनाह की माफ़ी न करने के लिए, यानी माफ़ी से इनकार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 2 जगह तो मेरे सामने से भी गुज़र चुकी है कि अल्लाह ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि जो मेरे साथ में किसी को शरीक करेगा मैं उसको किसी हाल में भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको किसी हाल में भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने अल्लाह तबारक ताला ने वादा फरमाया है, और अल्लाह तबारक ताला जिस चीज़ का वादा फरमा लेता है वो वादा बिल्कुल सच्चा और बरहक होता है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, कुफ्र से, शिर्क से, इनसे और बिदआत से, इनसे तमाम तर गुनाहों से माफ़ी मांगें और इनसे बचें और हमेशा बचते रहें, क्योंकि कुफ्र अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का इनकार, अल्लाह की किताबों का इनकार, अल्लाह के रसूलों का इनकार, क़यामत के दिन का इनकार, मरने के बाद उठाए जाने का इनकार, अपनी तकदीर का इनकार, अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की हैं उनका इनकार, अल्लाह के फ़रिश्तों का इनकार। ये तकरीबन 7 चीज़ें हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज़ का मुनकिर भी हो जाएगा तो वो खारिज इस्लाम है, उसको कुफ्र कहते हैं, उसको इनकार करने वाला कहते हैं। और जो शख्स बिदअत करता है यानी कि, और जो शख्स शिरक करता है यानी कि शिरक करता है, अल्लाह की भी इबादत करे और किसी और को भी उसमें शामिल करे, फ़रिश्तों को भी माने लेकिन किसी और को भी गैबी तलब के लिए मदद का तालिब हो, अल्लाह के सिवा अल्लाह की किताब को भी माने लेकिन दीगर किताबों को भी ये समझे कि ये भी बिल्कुल बरहक और सच्ची हैं,
اور اس کے علاوہ رسولوں کو بھی مانتا ہو، لیکن بزرگوں کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہو اور رسولوں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار رہا ہو، عزیز دوستو، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایسے بڑے دو گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بدعت۔ یاد رکھو، اللہ کا انکار کرنے والا کفر اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادات میں، مثلا دعاؤں میں اور عبادات میں شامل کر لینا، جیسا کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں کلندر، فلاں شاہ یا فلاں قطب، فلاں ابدال ہماری مدد کرتا ہے یا اس کو حاضر و ناظر جانتا ہے، عزیز دوستو، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، جو روزہ رکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جو حج کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، ان تمام تر طریقوں میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کسی بزرگ کے طریقے کو شامل کر لے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوتا ہو، اس کو عزیز دوستو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شراب پینے والا توبہ کر سکتا ہے، زنا کرنے والا توبہ کر سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا توبہ کر سکتا ہے، لیکن عزیز دوستو یاد رکھو، بدعت کا گناہ کرنے والا کبھی توبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی کو توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت وہ کام ہے جس کو وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، اور جس کام کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہو تو پھر اس سے توبہ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، غیر ممکن ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام تر قسم کے کفر سے اور تمام تر قسم کے شرک سے، میری نظر میں جو میں نے اب تک ثابت کیا ہے، میں نے شرک کی تقریباً 99 قسمیں میں نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ سوال کر کے مجھ سے الگ الگ پوچھ سکتا ہے، اگرچہ میں ایک ساتھ تمام تر 99 کی 99 قسموں کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن 99 قسمیں میں نے لکھ رکھی ہیں اور متعدد قسمیں میں آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتا ہوں، اور ان کا ایک چھوٹے سے الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے نام ہیں صفاتی، ان ناموں کے ساتھ کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو ان ناموں کے ساتھ منسوب کر لینا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، یا ہمارے اوپر رحم فرمانے والے ہیں، یا ہماری ہر بات سے واقف ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے شرک میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں کو کرنے والی ذات اور تمام مقامات پر حاضر و ناظر ہونے والی ذات اور تمام تر چیزوں کو دیکھنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جو تمام چیزوں پر نظر رکھتی ہو۔ پتہ چل گیا عزیز دوستو، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف نہ کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی نیت سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کرے اور یوں ہی توبہ کرے تو اس کی توبہ اگرچہ اللہ تعالیٰ معاف فرما لے، لیکن اس کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اس کی نیت کرنا اور گناہوں پر جرأت نہ کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کو سوائے فرض اور واجبات کے، اس کو اگرچہ ہم صدقے سے، خیرات سے کسی مرحوم کی مدد کرنا چاہیں تو اس کو سنت طریقے سے ہم اس کی مدد کرنے والے بنیں، کیونکہ زندہ جو ہوتا ہے
وہ محتاج نہیں ہوتا، اور مردہ جو ہوتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو کر کے گزرا ہو، وہ پھر بھی زندہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اور زندہ لوگوں کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، ایک ایک سانس ایسی بڑی قیمتی چیز ہے۔ عزیز دوستو، کلمہ پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتا کر کے بڑے بڑے محلات جنت کے اندر کھڑے کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جو اعمال نامہ جو دنیا میں جو عمل کر رہا ہے وہ اس کا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ موقع ہیں ہمارے لیے عزیز دوستو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، اپنے افعال کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مختصر سی باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو تو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور صحیح باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی، اور عمل کرنے کے جو ہے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان اعمال کو قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔